بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ مور ایک بہت خوبصورت پرندہ ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت جنت میں تھا۔ مور کی خوبصورتی اور اس کے حسن پر سب ناز کرتے تھے، لیکن ان سب خوبیوں کے باوجود آخر مور نے ایسی کیا غلطی کی جس سے اللہ تعالیٰ نے مور کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو پیدا کیا تو اس کے بعد ان کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون زندگی گزار رہے تھے، لذیذ پھل اور میوے کھایا کرتے تھے، لیکن ایک اناج کھانے کو اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ وہ اناج گندم تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی شیطان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اس وجہ سے شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی اور وہ حضرت آدم علیہ السلام سے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ شیطان نے یہ چاہا کہ کسی بھی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے نکال دیا جائے۔ جب شیطان کو یہ خبر ملی کہ دونوں کو سب پھل میوے کھانے کی اجازت ہے سوائے گندم کے، تو شیطان نے سوچا کیوں نہ ان سے انتقام لیا جائے۔ بدلے کی آگ دل میں لیے جنت کے دروازے کے پاس گیا اور 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور وہ اس سے بات کر سکے۔ اچانک ایک دن ایک مور باہر آیا۔ شیطان اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ شیطان نے پوچھا کہ اے حسین پرندے، تم کون ہو؟ مور نے کہا کہ میں مور ہوں۔ اب تم اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں اللہ کا ایک نیک فرشتہ ہوں، میں اللہ کے علم سے واقف ہوں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میں بھی جنت میں جاؤں، وہاں کے نظاروں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکوں۔ اے مور، کیا تم مجھے جنت میں لے جاؤ گے؟ اس کے بدلے میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل ہو جائے گی، نہ کبھی بوڑھے ہوگے اور نہ جنت سے باہر نکالے جاؤ گے۔ مور شیطان کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے کہا مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ تمہیں جنت میں لے جاؤں، مگر کوئی ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ مور اپنے دوست سانپ کے پاس آیا۔ مور نے سانپ کو سارا ماجرا سنایا۔ سانپ بھی ان کی باتوں میں آ گیا۔ سانپ نے شیطان کو اپنے منہ میں چھپایا اور جنت کے اندر لے گیا۔ شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبان کو معلوم تھا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم نے انہیں روک دیا کہ اس کو ابھی جنت میں رہنے دیا جائے۔ تو فرشتے رک گئے۔ یہ شاید حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا امتحان تھا۔ شیطان دونوں کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ وہ دونوں بھی شیطان کو نہ پہچان سکے کیونکہ شیطان کافی بدل چکا تھا۔ شیطان نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ دونوں جنت میں ہمیشہ رہیں۔ ان دونوں نے شیطان کی بات بہت غور سے سنی۔ شیطان نے کہا کہ اگر آپ میری بات پر عمل کریں گے تو آپ کو جنت کی اور بھی نعمتیں عطا کی جائیں گی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ تو شیطان نے کہا کہ اگر آپ دونوں گندم کا ایک دانہ کھا لیں تو آپ کو نہ ختم ہونے والی زندگی حاصل ہوگی جس سے آپ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ بات سن کر آپ کے دل میں لالچ آ گیا، لیکن اللہ کے خوف نے آپ کو روک لیا۔ لیکن اماں حوا نے آپ کو شیطان کی بات ماننے پر مجبور کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے گندم کھائی تو ان پر 70 واضح ہو گئے، جس کے بعد وہ اپنے آپ کو چھپانے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ دونوں کو زمین پر اتار دو۔ اس کے بعد سانپ کے دانت زہر آلودہ ہو گئے اور مور جو جنت کا سب سے خوبصورت پرندہ تھا، اس کی آواز سب سے خوبصورت تھی اور سریلی تھی۔ زمین پر جلا وطن ہونے کے بعد اس کی آواز سب پرندوں سے خراب ہو گئی اور سانپ اور مور دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود مور ہمارے گھروں میں جنت کی یادیں واپس لاتا ہے۔ انشاءاللہ ہم دائرہ اسلام میں مور اور سانپ کی کچھ نہ کچھ ضرور سیکھیں گے۔
اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے۔